مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے مالک نے ہم پہ کرم کیا، ہم پہ فضل کیا، ہم پہ رحم کیا، ہم پہ احسان کیا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس وجہ سے ہم سب کو پیدا ہوتے ہی سب سے بڑی دولت جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، وہ ایمان کی دولت ہمیں مل گئی. اللہ اکبر اللہ. پھر اللہ نے اپنی رحمت ہم تک پہنچانے کے لیے بڑا احسان کیا کہ اپنی رحمت تمام عالموں کے لیے، رحمت کا منبع جو ہے رحمت للعالمین، ہمیں اللہ نے ہمارے اندر انسان بنا کے ہمارے لیے عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. ہم دیکھیں تو ہمیں پیدا کرنے والا مالک ہمارا اللہ ہے، ہماری جان کا مالک اللہ ہے، ہمارے رزق کا مالک اللہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ نے ہر چیز کی ملکیت اپنے پاس رکھتے ہوئے ہمارے لیے احسان کیا کہ ہمیں رحمت دے کر بھیجا. تمام کائنات کی مخلوقات جو ہیں اسی رحمت کی وجہ سے اس دنیا میں اپنے تمام زندگی کے امور پورے کرتی ہیں. انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل اور علم دے کر بھیجا. اس کے اندر کا ایک انسان ہے جس کے پیچھے یہ چلتا ہے. اللہ نے اس کے لیے یہ رحمت، یہ احسان، یہ ساری چیزیں عطا کیں تاکہ اس کو یہ پرکھا جا سکے کہ یہ اللہ کی رحمت کے اوپر چل رہا ہے یا اپنی مرضی کے اوپر چل رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ اس بندے کے لیے کہا گیا. باقی تمام مخلوقات کے لیے آسانی ہے، اس بندے کے لیے یہ بات بولی. اب ایمان بھی اللہ نے ہر بندے کو دیا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان پہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ارواح تھیں تو ارواح نے اپنے رب کو دیکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ پیدا ایمان پہ ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین ہیں اس کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں. اللہ اکبر. اب جس ماحول میں، جس جگہ پہ، جس بات کی طرف اس کا ملان ہوگا، جو اسے سوٹ کر رہی ہوگی، اسے اختیار کرتا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ اس طرح کا ہے کہ اس جیسا رحمت والا زمانہ اور کوئی نہیں. اس میں جو ایمان والے ہوں گے وہ اتنے مضبوط ایمان والے ہوں گے کہ انہوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس چیز کی عزیز ہوگا یہ، اور عین اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی زندگیاں ہوں. اللہ نے اس لیے ان لوگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے سند عطا کر دی کہ یہ بندے میرے پہ راضی ہیں، میں ان پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے میرے آنے والا ہر اگلا لمحہ پہلے سے بدتر ہوتا جائے. میرے 30 سال بعد فتنوں کا ظہور ہونا شروع ہوگا اور پھر یہ اتنے آتے جائیں گے کہ یہ دن میں ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا، یہ ایک کے بعد دوسرا آتا جائے گا. یہاں تک کہ بہت ساری احادیث ہیں. مثلاً آپ نے یہاں فرمایا کہ فتنوں کے دور میں بندہ صبح کے وقت تو ایمان والا ہوگا، دوپہر میں ہو سکتا ہے ایمان سے باہر ہو، شام میں پھر ایمان والا، رات میں پھر ایمان سے باہر. یہ ہمارے دور کی بات کی گئی. اس لیے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے ایمان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی دولت ہے اور ہمیں مفت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ یار کوئی فکر اس کا بھی ہو. اپنی جان کا ہر ایک کو فکر ہے. اگر یہ جان ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو کوئی فائدہ ہے اس جان کا؟ لیکن ہمیں ہر بندے کو جس سے پوچھو ماڈرن تعلیم کے اندر میں، میری جان سب سے میری قیمتی چیز ہے میرے لیے. وہ تیری جان اس وقت قیمتی ہے اگر تیری جان ایمان کے ساتھ ہے تو. لیکن وہ ایمان کیونکہ مفت میں مل گیا اس لیے اس کی قدر نہیں. پچھلے جمعہ میں، اس سے پچھلے جمعے میں اس کی حفاظت کے ذریعے وہ عرض کیے تھے اس فقیر نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں کو لے کر بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بندگی کا تقاضا یہ ہے
کہ مالک کے سامنے جھکے اور اس سے مانگے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے ہی دعا مانگنا ہے۔ اور آج فتنے کے دور میں دعا کو بھی جو ہے وہ درمیان میں سے اس طرح بن گیا کہ نہیں، یہ ہدایت جب رب کے پاس ہے تو رب دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرغوب دعا سناتا ہوں، یا مصرف القلوب، میرے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو مضبوط کر دینا دین کے اوپر۔ یہ اکثر ہمیشہ یہ آپ دعا مانگا کر۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کے بلا کیف اس طرح ہے جیسے ایسے کہیں بھی پھیر دے۔ اب اس کی رحمت ہوگی تو اپنی طرف پھیر دے گا، اور اگر ناراضگی ہوگی تو چھوڑ دے گا جدھر مرضی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے وہ رحمت للعالمین کی نسبت مبارکہ تھی جن کو لوگوں نے اس طرح کر دیا کہ رضی اللہ کی سند انہیں دے دی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے محبت جو تھی وہ بنیاد تھی دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تک میں ہر چیز سے زیادہ تمہیں محبوب نہیں ہوتا، یعنی تم مجھے محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باتیں ہم کہہ چکے تھے کہ میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ایمان کے ساتھ ہیں۔ کیا ہمارا ایمان وہ ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال بات کر کے آگے نکلتا ہوں۔ مثلا میں نے اور آپ نے یہ مانا ہے میری شارک کے قریب میرا رب ہے، مجھے جانتا ہے، میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، میری ہر بات سنتا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ ہم سب کہتے ہیں نا، کیا ہمارا یقین بھی ہے؟ ہم تو اللہ اللہ کرتے کرتے، تسبیح پھیرتے، درود پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، خدا نخواستہ نظر بہک جائے کسی غیر محرم خوبصورت چہرے، آہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ اللہ کہاں گیا جو تجھے اور مجھے دیکھنے والا، جس نے کہا تو اپنی نظر کو روک کے رکھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ جو دیکھ رہا ہے تو میں جانتا ہوں، دکان پہ بیٹھا میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں یہ چیز اس طرح ہے اور چیز ویسے نہیں ہوتی، وہ سننے والا کدھر گیا؟ ان لوگوں کے اندر میں یہ ایمان کی کوالٹی بنی تھی تو نسبت مبارکہ سے بنی تھی، وہ نور ان کے دلوں کے اندر روشنی دے گیا تھا کہ وہ ہے مجھے دیکھنے والا۔ میں اور آپ جانتے ہیں ہاں وہ دیکھ رہا، لیکن ہمارا دل بدلتا ہے، او اس طرح کرو، کیوں میرا فائدہ اس میں ہے نا، اب اس کے اندر روشنی ہو، یہ نہ ادھر ادھر بدلے۔ اس لیے اللہ نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میرے پاس وہ دل لے کر آ جو ہلے نہ، مضبوط رہ جائے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے ان کے اندر وہ روشنی ڈالی تھی۔ اب جس نے اسے محبت کی اس کے اندر نسبت آئی، اس نسبت نے ان کے اندر یہ روشنی ڈالی، اب وہی اللہ کی رضا والا بنتا گیا۔ اس لیے وہ ایمان کی اصل شکل جو تھی وہ خیرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے کی وہ دولت تھی جو ان کے اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ اسلام نظر آ جاتا ہے اپنی اراکین سے، ایمان کی وجہ سے، تو ایمان نور ہے اور میرے سینے کی دولت ہے۔ آپ کی محبت کا تقاضا جو تھا اس نے عبادات کے اوپر بھی، عقائد کے اوپر بھی، معاملات کے اوپر بھی، اسلام کے ہر پہلو کے اوپر بندوں کو مضبوط کر کے رکھ دیا۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ہر ایک کی اس کے ساتھ محبت ہوگی، وہ آل رسول ہو یا اصحاب رسول ہو یا کوئی اور بات ہو جس سے رسول اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کی بات ہو، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ رغبت کی بات، ان ساری چیزوں کے ساتھ ان لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حتیٰ کہ پورے کے پورے دین میں داخلے کی جو آیت مبارکہ بھیجی، اس کا بھی شان نزول بڑا زبردست ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے پہلے بھی اپنے وقت کے نبی کی بات سنتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے نبی کے حکم کے مطابق اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ وہ شریعت میں حرام تھا، یہود کی شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال ہے، انہوں نے مانا، کھاتے بھی تھے۔ رغبت و چاہت طبیعت میں نہیں بنتی تھی، اتنے سالوں اس کو جو ہے حرام سمجھ کے نہیں منہ میں ڈالا، اب حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اس وقت ہی آیت ڈالی، پورے کا پورا دین میں داخل ہو جا، اپنے دل میں وہی رغبت ڈال جو میرے نبی کی رغبت جس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کو وہ اتنی چاہت پسند تھی کہ اللہ نے کہا تو اس نقل میں ہوگا تو یحببکم اللہ، مجھے تو پیارا لگے گا۔ وہ سارے کے سارے اسلوب، ساروں کا سارا ظاہر جو ہے ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ، ظاہری شکل صورت، ظاہری انداز کے مطابق ڈلا ہوا تھا، اور ان کا کردار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا کے مطابق ڈلا ہوا تھا۔ خلقن اور خلقن
وہ مشابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے رضی اللہ کی سند ڈالی۔ اب ان کے عقائد میں بھی مسئلہ نہیں تھا، ان کی شریعت مطہرہ کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا، ان کی کسی بات کے اندر مسئلہ نہیں تھا۔ یہ دین کی بڑی بہترین شکل تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اسی دین کے نام پر ہی دین کے اندر میں گمراہی آتی ہے۔ قرآن جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس نے ہی ہمیں بتا دیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثرت سے اس سے گمراہ ہوں گے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اب وہ جو گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ جب اپنی طبیعت کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہوئے یا ان کی چیزوں کے مطابق نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ باتیں ہم نے پچھلے جمعے میں، اس سے پچھلے میں تفصیل سے یہ عرض کی تھیں۔ انہی کے آگے چلتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو فتنے کے اندر مبتلا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث بڑی زبردست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ غم نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی شرک میں میری امت گمراہ ہو جائے گی، کسی اور کو خدا مان لے گی۔ نہیں، خدا تو کسی اور کو نہیں مانیں گی، لیکن خدا کی ماننا مشکل ہوگا۔ لیکن وہ خدا کی ماننا اس لیے مشکل ہوگا کہ اپنی طبیعت کے متضاد بات جو ہوگی وہ ان کو پوری کرنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو طبیعت کے متضاد بات ہوگی وہ بوجھ لگے گی طبیعت پہ، اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بندوں کے لیے بتایا کہ ان کے اندر میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کو خدا مان لیں، بلکہ ان کے اندر لمبی امیدیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے اندر دنیا کی محبت اپنی جان کی محبت کے ساتھ ایسی پیدا ہوگی کہ اس وقت اللہ پیچھے لگے گا، وہ ان کے مسائل آگے لگیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ فتنہ ہے جو بندے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فتنہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے تجھے اللہ کی مرضی لگتی ہو، اب تجھے جو اللہ کی مرضی نہیں تھی وہ تو نے اپنے مرضی سے اللہ کی مرضی بنا لی ہو، تو یہ فتنہ ہوگا۔ وہ احکامات کے اندر میں ہو یا معاملات کے اندر میں ہو، وہ عبادات کے اندر میں ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر میں ہو، یا یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہو۔ اس لیے آج دیکھو تو علم دین وہ واحد چیز تھی جو بندے کو جو ہے اس کے ساتھ رکھنے کے لیے تھی، لیکن اسی دین کی تشریح جو ہے وہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جب ہو جائے گی تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو پہلے شاعر اسلام مانے جاتے تھے اب دل ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، نہیں نہیں اس کی خیر ہے، اس کی ضرورت نہیں، اب تیرے اوپر نئی وحی آ گئی ہے، کیا وحی تو اور نہیں آنی۔ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت یہ بات بڑے زبردست طریقے سے بتائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ایک فتنہ شروع ہو گیا تھا، نیا نبی آ گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب کسی اور کو نبی کی طرف سوچنا بھی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ قرآن کے اندر خلاف بات تھی۔ لوگوں نے اس وقت دیکھا، کافی لوگ اس طرح اس کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع، نہیں یہ اس وقت کے لیے تھا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بولی، انہوں نے کہا ابھی وہی اور آئے گی؟ جی نہیں، ابھی تیرا اور میرا کام عمل کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ سارے دین سے دور ہو جائیں گے، دین کا مالک اللہ ہے یا تو اور میں ہیں؟ سارے ایسے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تبارک اللہ، وہ ہے مالک نا، تو اس نے تو ہمیں اب مکمل کر کے دے دیا، تیرا میرا کام عمل کرنا ہے، سارے تم چلے جاؤ۔ کیا قرآن بھول گئے کہ اللہ نے کہا تم سارے ہی گمراہ ہو جاؤ، ایڑیوں کے بل چلے جاؤ، معنی اس طرح ہے اس کا۔ تو میں رب وہ رب ہوں کہ میں سیکنڈوں کے اندر میں تم سے زیادہ عبادت والے یوں پیدا کر سکتا ہوں۔ لوگوں کی جان نکل گئی کہ یہ قرآن تو سنا تھا لیکن اب کدھر گیا تھا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا فتنوں کے اوپر بند باندھنے والی بات جو اس وقت انہوں نے باندھی۔ اسی طرح یہ 30 سال جو ہے یہ فتنوں کے اوپر بند بنتا گیا، پھر آگے جو ہے وہ نکلتا گیا، تو یہ فتنے والی بات آتی ہے۔ اب وہ محبت دنیا، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو فتنے میں ڈالتی، لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، اللہ کے احکامات پیچھے اور اپنے احکامات آگے، پھر ان معاملات کے اندر میں نئی بات آنی شروع ہو جائے گی۔ مثلا یہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک اس طرح تھا، اس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، وہ اصل مقصد اچھا یہ ہے کہ چلو کسی کی مدد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ پاک کو نہیں پتا تھا، تجھے اور مجھے ابھی نئے بات کا پتہ چل گیا کہ یہ قربانی کا اس لیے تھا کہ کچھ لوگ بھوکے ہوتے تھے تو ان کو کوئی گوشت مل جائے یا اس طرح کی چیز، یہ ہے فتنہ۔ لیکن اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں جب یہ حج سے مہینے کے وقت بات آئی تھی۔ تو اسی طرح کے اور فتنے جو ہیں یہ عبادات کے اندر میں فتنے، اور ان ساری چیزوں کے اندر میں، معاملات کے اندر میں فتنے، وہ سود کے بغیر تو بات بن نہیں سکتی، اس طرح صاحب ہے پوری دنیا کے اندر میں ہے، وہ بھی ایک نئے فتنے، یہ سارے فتنے۔ پھر دین کے علم کو اپنی طبیعت کے مطابق سمجھنا یہ فتنہ ہے۔ اس لیے اپنی طبیعت کے مطابق آج سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر سے ہم نکالیں گے، اچھا نہیں قرآن نے یوں کہا، یہ مولانا ایسے بات کر رہے،
فلانا اس طرح. اب تجھے یہ اصل تکلیف تجھے دین سے ہے، دین تجھے بوجھ لگتا ہے، تو دین کو تو ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، تو وہ دین کا جو ذریعہ ہے مولانا وہ تیرے لیے نشانہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ تو کہتا ہے یہ اس طرح. اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں میں نے پہلے باتیں کی تھیں کہ ان سے فتنے کا بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس رحمت کے اندر میں رہنا ہے. وہ رحمت کیا تھی؟ ان کی سنگت اور صحبت میں. وہ رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان کے قرب میں رہیں جہاں رحمتیں تھیں، تو وہ رحمتیں جو ہیں وہ دلوں کے اندر میں دین کی اصل شکل ڈالتی گئیں. اب جب تک اصل شکل وہ رہے، وہ رحمت ساتھ رہے، اس کے اوپر رہے، تو وہ ادھر ادھر گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ہم نے کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی یہ اور باتیں جو ہیں وہ یہی ہیں فتنے سے بچنے کے لیے، کہ ان سے بچنے کے لیے اس کو ترغیب اور تحریب کے ساتھ، دین کی اصل کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ رکھنے کی ضرورت. اللہ اکبر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ تھا، تو آپ نے اسے رحمت کا بتایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو میری رحمت ابھی کہاں ہوگی؟ نہ رحمت اللہ قریب من المحسنین من النبیین کے بعد صدیقین شہداء صالحین وحسن اولئک رفیقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ان ساری چیزوں کے باوجود کہا اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اس سے مدد مانگتے رہو، دعا کا دامن نہ چھوڑنا. نیا فتنہ یہ آ گیا، اللہ کو پتہ ہی ہے. اب نماز پڑھی، ٹکر ماری، ادھر ہوا، بس جا رہے. جنازہ ہے، اس کے بعد دعا. یہ خود ہی دعا ہے. اللہ سے اتنی عاجزی سے ہم وقت دعا مانگے کہ میری کی قطری بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب دعائیں ہوتی تھیں. یہ دعاؤں کے لیے چند میں نے نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایک جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دلوں کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم انک انت العلام. ہر وقت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. دعا کا دامن سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بندے کے اندر میں بندگی کا احساس آتا ہے، عجز انکساری کا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حوالے نہ کر دینا، ہمہ وقت اپنی رحمت میں ڈبو کر رکھنا. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود عمل، خود ساری چیز اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہے ہدایت کا، لوگوں کے لیے ہر چیز ہے، لوگوں کو اللہ کا احکام پہنچانے اور ان کے اندر ڈالنے کے. لیکن ڈر کتنا لگ رہا ہے رب سے، اور رب کے سامنے وہ دعا کا دامن نہیں چھوڑ. اللہ اکبر. یہ جو اگلی بات میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، یہ اسی صورت میں آئے گی جب اس کے اندر میں ڈر ہوگا کہ کہیں میرے سے یہ چیز نکل نہ جائے. تو اس کی حفاظت کے لیے پھر اسی کی طرف رجوع اور وہ ہوگا. رجوع اس وقت ہوتا ہے جب رجوع والے کے ساتھ اس کی کوئی بات بنی ہوئی. اللہ. جب تک وہ رجوع والے کے ساتھ اس کی بات نہیں بنتی، اس کا اندر سے رجوع نہیں ہوتا، اتنی دیر تک تو یہ خود ہی آزاد ہے، تو یہ اگلی بات کے درجہ لے کر جائے گا. اس لیے وہ خشیہ والوں کی صحبت جو ہے وہ اس کی طرف لے کر جاتی. اب دین کے لیے رغبت اور شوق اور محبت کا پیدا ہونا اس کے لیے لازم، لیکن اس کے اندر اس کے لیے یہ بات ہے علم دین اور یا وہ پتہ ہی ہے اس کی کیا اس طرح کی بات ہے. موٹی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اپنی زندگی کے لیے. یہ بھی فتنہ ہے. چھوٹی سی بات کے اندر میں تو حلال حرام سے نکل گیا. تیرے لیے ہر وہ احکامات کا جاننا ضروری ہے جو تیرے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا تجھے کھانا پینا ہوتا ہے، تجھے حلال حرام کا پکا علم ہونا ضروری. تیری شادی بیاہ ہوتی ہے، تجھے ان معاملات کا علم کے بارے میں پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ہماری سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ ہاں جی یہ انہوں نے حق مہر پورا اس عورت کو دے دو. وہ کس لیے دے دو؟ اس عورت کی تو ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی. اب وہ دین کی کیونکہ علم نہیں پورا، تو اس لیے بعد میں خود اسی سے رجوع کرنا پڑ گیا، یا اس طرح کی چیزیں باہر. اور اگر نہیں نہ اس طرح کی بات ہو تو پھر باتیں تو خراب میں آگے چلی جائیں گی. تو اللہ کا عذاب یا اللہ کے ساتھ جنگ والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اب اسی طرح فتنہ ہے، سود کے بغیر اس کو حلال قرار دے دے تو اللہ نے تو خود کھلے لفظوں میں کہا میری تمہارے ساتھ کھلی جنگ ہوگی، تو کیا مقابلہ کر لے گا اس. ٹھیک ہے نا. اس لیے اپنی طبیعت کے مطابق یہ شوق جب تک نہیں ہوگا دین کا، تو دین کے علوم اس طرح نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام دعا تھی ہر وقت کر لے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں کرتے. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح جب ہم اس ذات مقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کا رہنا، اللہ کے سامنے عاجزانہ جھکنا، دعا کا رہنا، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت اور آپ کی تعظیم، کیونکہ اللہ نے کہا تھا الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی. اسی میں ساری باتیں تھیں کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح ملا کے رکھنا جس طرح یہ فتنے کی بات آ گئی. وہ آیا تھا، آ کے چلے گیا، بس اس کا بھی کام ختم ہو گیا. نہیں، وہ ابھی اپنے بھی ختم نبوت کے پوری تاج کے ساتھ، پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ اسی طرح اپنے حساب سے وہ موجود ہے جو تیری میری شعور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے جس سے محبت کی، ان کی محبت وہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے
اللہ اکبر، وہ وتبع النور اللہ، وہ جو نور لے کر آیا ہے قرآن، اس کے اوپر عمل پیرا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں 7-8 جن کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں حفاظت. بڑھ کر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو عز و انکساری میں رکھ کر اس دعا کے طلبگار رہنا اور اس کے لیے اسی طرح جھکے رہنا. یہ اسی صورت ہوگا نا جب بندے کو یہ پتہ ہوگا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. تو کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس انسان کے اندر میں یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے دوری والی بات ہوتی ہے، جو یہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تجھے ہمہ وقت میں یہ ضرورت ہے کہ وہ تیرے لیے کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے حدیث قدسی ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، تو یہ خواہش رکھتا ہے. ایک رب کہتا ہے میں ایک خواہش رکھتا ہوں تیرے لیے. اللہ کی خواہش تیرے میرے لیے اوامر و نواہی ہیں، احکامات خدا ہیں، اس میں تیری میری بلائی ہے. وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی ساری چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین و نصیحہ و کما قال، جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا، جس سے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا. اب یہ جو فتنہ ہے وہ یہی ہے، نہیں اس کی ضرورت ہے تھی، اس کی نہیں تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. بڑی آسان حذیفہ بن یمان نے فرمایا جو پہلے یہ تھا اب تجھے یہ لگ رہا ہے تو یہی فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے تیرا اسلوب بدلنا شروع ہوگا. اس معاشرے کے اندر میں ابھی اس طرح کی بات ہے، ابھی سنت تیرے لیے جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. تو یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوگا اور آگے چلتے چلتے یہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ پھر وہ جو اس ضروریات دین والی باتیں ہوں گی وہ بھی جو ہیں وہ ایٹ سٹیک آ جائیں گی کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اللہ اکبر. وہ مستحبات جو اللہ کو پیارے لگتے تھے ان سے ہٹنا شروع ہوگا، سنت سے دور جانا شروع ہوگا، واجبات پیرے ہٹنا شروع ہوں گے، حتیٰ کہ پھر فرائض بھی اس سے آگے جائیں گے. تو یہ فتنہ بتدریج اس کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جائے گا. لیکن اللہ نے بہت آسان کر کے ہمیں دے دیا تھا کہ یہ محبوب ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آنا، یہ قیامت تک تمہارے لیے مشعل راہ ہے اور اس کے لیے تمہیں فتبعونی، اس کی اتباع میں رہنا ہے. یحببکم اللہ، مجھے تم پیارے لگتے رہو گے. ہم اپنی ظاہر کو دیکھ لیں نا، اپنے خلق کو دیکھ لیں، اپنے ڈیزائن کو دیکھ. ہمیں شرم آتی ہے پورے کا پورا متبع سنت ہوتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ چلتے پھر لوگ کیا کہیں ہیں تیرا اللہ اور تیرا رسول کیا کہیں. جن سے تو اور میں ڈرتے ہیں وہ تو خود بے شرم ہیں. جس نے شرم بنائی ہے کبھی اس سے تو شرم کر لے. ٹھیک ہے نا، اس سے شرم ہوگی تو پھر حضور کی سنت اس کے لیے بوجھ نہیں لگے گی بلکہ اللہ کو پیارا لگنے کا ایک ذریعہ ہو. تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے ان سارے اسلوب پہ اوپر عمل پیرا بنائے. اور یہ عمل پیرا بنانے کے لیے اس کے من کی تطہیر کی ضرورت ہے. اس کے اندر سے اپنی رغبت اور چاہت نکل کر اس کی رغبت اور اس لیے اس کی رغبت اور چاہت والوں کے ساتھ اس کی نسبت جب رہے گی تو دلوں کے اندر کی چاہت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت میں ڈلتی جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل پیرا بنا دے. وآخر دعوانا